الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان جسم آبرو میں برکتیں عطا فرمائے اور دعا کروں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے اور دعا کروں کہ اللہ عز و جل مجھے محض اللہ کی رضا کے لیے یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ بینہ آیت نمبر 8 پارہ نمبر 30 ترجمہ اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے ان سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے یعنی کہ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ ہیں وہ اللہ عز و جل سے راضی ہو گئے آج اس بات کا ذکر کرنا ہے جو نواسہ رسول ہے آج اس امام کا ذکر کرنا ہے جن کے والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے جو شیر خدا ہیں فاتح خیبر ہیں اور خیبر کو فتح کرنے والے ہیں آج اس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا ہے جن کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا اپنی شہزادی سے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج اس امام کا ذکر کرنا ہے جو بہت زیادہ شانوں والے ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبت فرمائی ہے۔ وہ امام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسوائی، وہ امام جس کی گردن کے بوسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی خبر ان کی پیدائش کے وقت ہی آ گئی تھی، وہ امام حسین جن کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے چل پڑتے تھے، وہ امام حسین جن کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی بڑا مقام ہے اور آخر دنیا کے اندر بھی بڑا مقام ہے۔ امام علی مقام امام حسین، شاعر میرے امام کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ شاعر کہتا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلطان عرب و عجم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان کے اندر اذان دی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کان کے اندر تکبیر کہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے، خون مبارک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلی دی اور ان کا نام مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ 7 دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ بکری کے ذریعے سے ہوا۔ بکری کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے سر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے سر کے بال منڈواؤ اور ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے ان کے سر کے بال منڈواؤ اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اصحاب صفہ اور دیگر مساکین پر صدقہ کرو، اور کماکال جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں احادیث سماعت فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یعنی کہ نانے سے نواسا تو ہو سکتا ہے، مگر نواسے سے نانا کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواسا کربلا تک تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواسا کربلا تک رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، نبی کی دین، نبی کی شریعت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بچی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پیش نہ کرتے تو آج مسجدوں کے اندر اذان نہ ہوتی، گھر گھر یزید ہوتا، اور منبر کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے، حضرت حسن اور حسین، میرے حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے دنیا میں 2 پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی حدیث ہے، حسن میرے اور حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے نبی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوازوں کے شانوں کو اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین امام علی مقام کی سواری کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا۔ وہ مساکین بچے کچے ٹکڑے کھا رہے تھے، روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مساکین کو سلام کیا اور ان مساکین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی۔ جب انہوں نے دعوت کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانا کھایا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشخاص کو اپنی سواری کے اوپر بٹھایا، ان کو اپنے گھر لے کر گئے، گھر لے جا کر ان کو کھانا کھلایا اور انہیں درہم وغیرہ عطا فرمائے۔ یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساکین کے ساتھ محبت۔ آج کوئی شہزادہ ہو، کوئی امیر ہو تو وہ کسی غریب میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کسی غریب کا کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین ان غریب لوگوں میں بیٹھے بھی، ان مساکین میں بیٹھے بھی اور ان کا روٹی کے جو بچے کچے ٹکڑے تھے وہ ٹکڑے بھی کھائے اور ان کے ساتھ ایسی محبت فرمائی کہ ان کو اپنی سواری کے اوپر بٹھایا۔ آج کوئی امیر بندہ ہو تو وہ کسی غریب آدمی کو اپنی سواری کے اوپر نہیں بٹھاتا کہ میرے کپڑے میلے ہو جائیں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے گھر لے کر آئے۔ آج کے دور میں کوئی امیر ہو تو وہ کسی غریب کو جس کے کپڑے پرانے ہوں، جس کے جوتے پرانے ہوں، وہ اسے اپنے گھر نہیں لے کر آتا، اس سے نفرت کرتا ہے۔ مگر قربان جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ وہ انہیں اپنے گھر بھی لاتے ہیں، انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہیں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کپڑے بھی عطا فرمائے اور ان کو درہم بھی عطا فرمائے۔ یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نوازوں کے ساتھ محبت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ حج مبارک کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات اللہ وجل کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سماعت فرماؤ، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر، یعنی کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 نفل نماز پڑھ دیا کرتے تھے۔ امام حسین کی شان سماعت فرماؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا ایک ختم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین کا حج کا جذبہ دیکھو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل 25 حج کیے، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 25 حج کیے اور مدینہ سے مکے کا فاصلہ 465 میل ہے۔ اتنا زیادہ فاصلہ امام حسین حج کے شوق میں مدینہ سے مکے کیا کرتے تھے اور آپ نے 25 حج پیدل کیے، اور یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت علی
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو کہ شیر خدا ہیں، جو کہ فاتح خیبر ہیں، ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہر بیٹے کا نام اپنے والد کے نام کے اوپر رکھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے پہلے بیٹے کا نام علی اکبر رکھا، اپنے شہزادے کا نام علی اکبر رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوسرے شہزادے کا نام علی اوسط رکھا، جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے۔ ان کو زمانہ زین العابدین کے نام سے جانتا ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب سے چھوٹے نواسے کا نام علی اصغر رکھا، جو کہ بہت ہی پیارے تھے، بہت ہی ننھے منھے بچے تھے جن کی عمر 6 ماہ تھی۔ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر یہ اپنے بابا کے ساتھ امام حسین کے ساتھ میدان کربلا کے اندر یہ دونوں شہید ہوئے۔ میرا امام بھی شہید ہوا، امام اصغر بھی شہید ہوئے، امام اکبر بھی شہید ہوئے، اور جو امام زین العابدین تھے وہ شہید نہ ہوئے۔ اللہ عز و جل نے انہیں زندگی عطا فرمائی، اور باقی دونوں شہزادے اور والد محترم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شہید ہوئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک دفعہ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ دستار مبارک پہنے ہوئے تھے، امامہ مبارک پہنے ہوئے تھے، اور امامہ کے نیچے سے ان کے بال مبارک نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک تابعی ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے کو بیان کیا ہے، امامے کے متعلق بتایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرے، اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسے کر دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل اسے اکٹھا کر دے گا، ساتھ کر دے گا۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا انعام، یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا انعام۔ جو بندہ ان سے محبت کرے گا اللہ عز و جل انہیں بے پناہ نوازیں گے، ان سے اللہ عز و جل محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر آیا، مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھومتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا، اور آ کر دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اور اشعار کی صورت میں جس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امید لگائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آس لگائے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ آپ جود و کرم بلکہ جود و سخا کے سرچشمہ ہیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دروازے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کے شکل سے، جس کے چہرے سے بھوک افلاس کے آثار نمایاں ہیں۔ تو امام حسین نے اسے دیکھ کر کمبر کو فرمایا کہ ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ کمبر نے عرض کی امام ہمارے مال سے 200 درہم بچے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا کہ وہ 200 کے 200 درہم لے آؤ۔ کمبر وہ 200 کے 200 درہم لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 200 کے 200 درہم
اس سائل کو، اس فقیر کو عطا فرما دیے، اور عطا فرمانے کے بعد کہا کہ میرے پاس اتنے ہی ہیں، اگر اور زیادہ ہوتے تو تجھے اور زیادہ عطا کر دیتا، ہمارے ذمہ مہربانی کرنا ہے۔ اور اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے معافی بھی مانگی، کیونکہ وہ سائل زیادہ حقدار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے کہ اس کے اوپر مال خرچ کیا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر مال خرچ کیا، صدقہ کیا، اور اس کو بے پناہ نوازا، اور وہ امام حسین سے خوش ہو کر امام حسین کی تعریفیں کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے جمعے وقت پر 1:20 پر تشریف لائیں، اور اگلے جمعے کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔